جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ جاؤ اجازت دیتا ہوں زندگی بھر جہاد نہ کرنا، جاؤ تمہیں اجازت دیتا ہوں زندگی بھر زکات نہ دینا۔ اور رہ گئی نماز کی بات، اللہ کی عزت کی قسم حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ پڑھنا، ان کا دل نہیں توڑا۔ جواب دیکھیں کیسا ہے، حضور نے فرمایا مجھے وہ دین اچھا نہیں لگتا جس میں نماز نہ ہو۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، کتنے رحیم ہیں، کہا نہیں مجھے وہ دین نہیں اچھا لگتا جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا حضور چلیں ٹھیک ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا تو نمازیں پڑھ لیں گے، جہاد اور زکات تو گئے نا، ہو گئے مسلمان، ساری زندگی نہ زکات نہ جہاد اور بکے مسلمان، ارکان اسلام کو ہی نہیں مان رہے۔ بات سمجھیں آپ، جو نماز روزے کو نہ مانتا ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، جو جہاد کا منکر ہے نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے سرے سے کہا ہم یہ کام کرتے ہی نہیں، مصطفیٰ نے صحابی بنا دیا، مسلمان چھوڑے صحابی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آخری بات اور وہ ہے تکوینی اختیارات، یہ بڑے خاص ہیں۔ کون سے بولیں؟ یہ کن سے ہیں، کن۔ اللہ نے کہا محبوب میری شان یہ ہے جو کرنا ہو کن سے کر لیتا ہوں، تجھے بھی شان دیتا ہوں، جس طرف تو اشارہ کرے گا ہم وہی کام کر دیں گے۔ شان کن دے دی، کن۔ اور اس میں سب سے پہلے میں موت کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ منافقون وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے ایک سانس اضافی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تو جہاں مرضی جا کے چھپ، موت تجھے دبوچ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جہاں جتنے مرضی بڑے محل میں چھپ، یہ تجھے دبوچ لے گی۔ اب یہ حکم سب کے لیے ہے یا نہیں؟ بولیے۔ انبیاء کی موت بھی آئی، ہم منکر تو نہیں، مگر کیسے آئی یہ بھی سمجھو۔ باقی جس کے پاس آتی ہے اسے دبوچتی ہے، ایک سانس کی مہلت نہیں دیتی۔ اور اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا البقرہ میں اذ حضر یعقوب الموت، سب کو موت دبوچتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وہ منظر کیسا تھا جب موت نے یعقوب کی بارگاہ میں حاضری دی علیہ السلام۔ اب حاضری دینے والے دبوچ سکتے ہیں؟ بولیے نا بھائی، تو برابری کیسی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کیسے آئی یہ سنیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، فرشتہ آیا، میں نے روح قبض کرنی ہے، تھپڑ مار کے اس کی آنکھ باہر نکال دی، فرشتے کی آنکھ نکال دی، وہ آنکھ ہاتھ پہ رکھ کے واپس چلا گیا۔ اب آگے باتیں بعد میں ہیں، جب وہ آیا تھا وہ موت کا وقت تھا یا نہیں؟ اور جب تھپڑ کھا کے واپس گیا تو موت کا وقت گزر گیا یا نہیں؟ تو کدھر گیا اللہ کا حکم؟ بَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آئے ایک لمحہ نہیں دیتا۔ انبیاء کو اس زاویے میں نہ تولو، یہ باتیں عام بندوں کی ہیں، خاصوں کی باتیں خاص ہوتی ہیں، خاصوں کی باتیں خاص ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد سنیں کیا ہوا۔ وہ اللہ کے پاس گیا، اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس فرشتے نے، اس نے کہا مولا انکا ارسلتنی، تو نے مجھے بھیجا ہے نا، الی عبد لکا، یہ لفظ بڑا پیارا، لکا، تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا بندے کے پاس، اپنے بندے، وہ تیرا تھا، کوئی اور ہوتا تو میری آنکھ نہیں نکال سکتا، وہ تیرا بندہ تھا مولا، تو نے مجھے اس کے پاس بھیجا۔ لا یرید الموت، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، میں کیسے روح قبض کروں؟ ملک الموت کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ بولا وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، فقط فقع عینی، اس نے تو میری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ اللہ نے آنکھ واپس کر دی اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب جا اور میرے موسیٰ سے پیار سے کہہ کہ کسی بیل پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیتے ہیں۔ اب بتائیں وہ ایک سانس نہیں ملتا، ادھر سال دیے جا رہے ہیں۔ فرشتہ واپس آ گیا اور آ کر ساری بات کہہ دی۔ آپ نے پوچھا اچھا جب وہ سال پورے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی پھر تو جانا ہی ہوگا۔
آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر جو جانا ہے تو ابھی لے جاؤ. اب یہ حدیث تو مکمل ہو گئی، مگر جو اس میں سے جملہ بتانا چاہتا ہوں وہ سن لیں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی جب یہ حدیث ہمیں پڑھائی تو آپ نے فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اگر رہنا ہوتا تو ہاتھ رکھ کے رہ لیتے، پھر رہے نہیں، پھر چلے بھی گئے تو پھر اسے مکہ کیوں مارا، تھپڑ کیوں مارا؟ چلے ہی جاتے نا، جانا تو تھا ہی، رہے تو نہیں، مقصد نہیں تھا، تو تھپڑ مارنے کا ایک ہی مقصد تھا. یہ سن لیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے طریقہ نہیں آتا کسی بڑے کے پاس جانے کا؟ ہر کسی کے پاس منہ اٹھا کے نہ جایا کر، تجھے خبر نہیں آگے تعینات تاجدار کائنات آنے والے ہیں، آگے رب کے محبوب نے آنا ہے، آگے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، ان کی بارگاہ میں جانے کا ادب تجھے کون سکھائے گا؟ دیکھ اگر موسیٰ آنکھ نکال سکتا ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ خبردار بغیر اجازت نہ جانا، موسیٰ سے سیکھ مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے سمجھ آ گئی، اور سمجھ ایسی آئی. اب دیکھیں پھر اگلا معاملہ کیا ہوا. جب آقا علیہ السلام کی بات آئی تو 3 دن اسرائیل خود نہیں آیا، جبرائیل کو بھیجا. جرت ہی نہیں پڑی. اسرائیل جبرائیل کو جا کے پوچھا، جاؤ پوچھا وہ مرضی کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، کدھر گیا وہ لمحہ موت والا. 3 دن جبرائیل آئے حضور، انہیں بھی جرت نہیں ہوئی، ایک ہی بات کر کے چلے جاتے، حضور کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں، چلے گئے. دوسرے دن بھی حضور کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں، آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر چلے گئے. تیسرے دن ایک اور فرشتے کو ساتھ لے آئے، پھر پوچھا حضور کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں. یہ پتا ہے حضور یہ میرے ساتھ ایک فرشتہ آیا ہے، اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. حضور اس کا نام اسماعیل ہے. اچھا، یہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے. کتنے؟ 1,00,000. ٹھیک ہے بھائی. اور جن 1,00,000 کا یہ سردار ہے وہ سارے بھی 1,00,000 کے سردار ہیں. حضور بہت بڑا فرشتہ ہے. اچھا حضور یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، دے دوں اجازت؟ ہائے ہائے، کہاں موت کا دبوچنا، کہاں موت کی حاضری، کہاں آنکھ نکال دینا، اور کہاں مصطفیٰ سے اجازت مانگنا. کہاں اجازت مانگنا. حضور میں آگے کرو، اس کو سامنے آ بھائی. عرض کرتا ہے حضور میں زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، ایک ہی جملہ ہے میرا، جرت نہیں ہے، ایک ہی جملہ ہے. کیا؟ مجھے اللہ نے کہا ہے جو مصطفیٰ کہے وہی کرنا، اپنی بات نہ کہنا، جو وہ کہیں وہی کرنا. حضور پوچھا کیا مطلب؟ حضور ابھی آپ نے جانا ہے یا یہاں رہنا ہے؟ یہ بات کرنے ہیں، مرضی آپ کی ہے وہی ہوگا. اب اتنی بات اس نے پوچھی، اس سے پہلے کہ آقا کچھ فرمائیں جبرائیل بول پڑے. جانتے ہیں کیا؟ توجہ ادھر لگانے کے لیے جبرائیل کہنے لگے حضور اللہ تو ملاقات کرنا چاہتا ہے. اللہ تو ملاقات. جب اللہ کی ملاقات کا لفظ سنا حضور مچل گئے. حضور نے فرمایا اچھا اگر وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو لے چلو، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. اب پھر برابریاں کیسی؟ بولیے برابریاں. سبحان، کاش کہ قرآن کسی کو سمجھ آ جائے. زیراں زبراں تے شداں مداں سب شان تیری بھی چاہیاں، آما لوگاں خبر نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں. ایک بندہ آیا حضور کے پاس، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھ. نہیں، پہلے میری مری ہوئی بیٹی زندہ کریں، میری مری ہوئی بیٹی زندہ کریں. حضور نے فرمایا چل اس کی قبر کے پاس. قبر کے پاس پہنچے، حضور نے نام لے کر بچی کو بلایا. بچی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ. قبر سے آواز آئی مصطفیٰ حاضر ہوں میں، کیا حکم ہے میرے آقا؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ مسلمان ہونے کے لیے تیرے زندہ کرنے کی شرط لگا رہا ہے، نکالیں تجھے قبر سے باہر. عرض کرتی ہے حضور جو حکم میں نوکر ہوں، مگر میری ایک گزارش ہے. قبر سے آواز آ رہی ہے، اور جانتے ہیں کیا گزارش ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ تو جاؤں مگر جنت میں ہوں، یہاں موج لگی ہے، مجھے نہ بلائیں. جب بات نے یہ ساری باتیں سنی، آقا نے فرمایا تیری بیٹی ہی ہے نا؟ جی حضور. اب تو بول کیا کروں؟ وہ رو پڑا. اس نے کہا حضور جنت میں ہے نہ بلائیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. رہنے دیں، اس کو موج لگی ہے اس کی، مجھے بھی موج میں لے، اپنی غلامی لے لیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
بولیے سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب کوئی کبھی یہ کوئی کہے نا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو پکڑ لیں پھر